اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدری ما هو لكن بعد موته ان له عند اللہ قاتلا لا يموت یعنی النار رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم جانتے نہیں کہ وہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملے گا۔ اس کے لیے اللہ کے نزدیک نہ مرنے والا جان لیوا یعنی آگ۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا کہ دور حاضر میں لوگ مال کی طرف یا مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں کو یہ درس دیا کہ کبھی بھی کسی مالدار کو دیکھ کر اس پر رش کرنے یا اس کو دیکھ کر دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو مالدار ہوں گے وہ مرنے کے بعد انہیں کیا ملے گا، وہ مرنے کے بعد اپنے اس مال کا کتنا انہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو سامعین حضرات، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بھی فرمایا کہ تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، اس لیے کہ مالدار ہو اور پھر بد عمل ہو تو وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہاں مال ہو، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی مال تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑے مالدار تھے، لیکن وہ اپنا مال اللہ کی رضا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ہاں جو مالدار شخص ہو وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو وہ مال اس کے لیے وبال جان نہیں بلکہ اس کے لیے وہ مال صدقہ جاریہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے وعن عبد اللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وسنته واذا فارق الدنیا فارق السجن والسنہ رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا جیل خانہ، قید خانہ ہے، اور اس کی قحط سالی ہے۔ جب مومن دنیا چھوڑتا ہے تو جیل اور قحط سے نکل جاتا ہے۔ تو اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کے لیے یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دنیا میں ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جیسے ایک قیدی جیل میں یا قید میں بند ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت اسی محنت اور کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے اس جیل سے، اس قید خانے سے چھٹکارا مل جائے۔ تو مومن کا حال بھی یہی ہے اس قیدی کی طرح کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک قید خانے کی طرح ہے، یہ جیل کی طرح ہے کہ مومن ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنی آخرت کی فکر